الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا شفيع المذنبين۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اہم ارشاد کو نقل فرماتے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پر آپ توجہ دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں گئے، یعنی ہم مسلمانوں کا جو طریقہ گئے، ہم مسلمانوں کی جو تعلیمات گئے، ان تعلیمات پر عمل کرنے والا اور اس طریقے پر عمل کرنے والا وہ شخص نہیں گئے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، کہ جو بندہ ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا گئے، ہم میں سے چھوٹوں پر جو شفقت نہیں کرتا اور جو اپنے سے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا گئے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں گئے۔ آپ غور کریں کہ کتنی اہم بات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کتنی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور یقین جانیں کہ اگر اس چھوٹی سی بات پر اگر عمل کر لیا جائے اور تمام مسلمان اس چھوٹی سی بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں تو یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ معاشرے سے بہت ساری برائیاں، بہت سارے فتنے اور فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی چھوٹے پر شفقت نہ کی جائے، کسی بڑے کا ادب و احترام نہ کیا جائے، تو پھر فتنہ اور فساد یہ جنم لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک کو اچھی طرح ذہن میں بھی رکھیں، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پہلی یا دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر کسی نے رکوع کیا تو اس صورت میں کیا حکم رہے گا؟ سجدہ سہو کے متعلق کچھ ضروری مسائل
اس سے پہلے والی محفل میں بیان کر دیے گئے وہی سلسلہ ابھی جاری ہے، کیونکہ بہت سارے اہم مسائل اور اہم سوالات اب بھی باقی ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سنیں، ذہن و دماغ میں محفوظ کریں۔ سوال کیا گیا کہ اگر پہلی یا دوسری رکعت میں کوئی بندہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتا گئے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال فرض نماز کے متعلق کیا گیا ہوگا، اس لیے کہ فرض کے علاوہ جو باقی نمازیں گئے، واجب نماز ہو یا پھر سنت یا نفل نماز ہو، اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ چاروں رکعت میں، تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، ساتھ میں سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ لیکن فرض میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرض نماز کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ بہرحال فرض نماز ہو یا کوئی اور نماز، اگر پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کو یاد نہیں رہا کہ مجھے سورت ملانی ہے اور غلطی سے تکبیر کہہ کر کے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اس صورت میں حکم یہ رہتا ہے کہ اگر رکوع میں یاد آ جائے کہ مجھے تو سورت ملانی تھی، میں سورت ملانا بھول گیا، یہ رکوع ہی میں اگر یاد آ جاتا ہے تو حکم شرع یہ ہے کہ رکوع سے واپس کھڑا ہوگا، سورت ملائے گا، نماز کو مکمل کرے گا اور اخیر میں سجدہ سہو کرے گا۔ کب؟ جبکہ رکوع ہی کی حالت میں اگر یاد آ جاتا ہے تو، اور اگر رکوع میں یاد نہیں آتا، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یا سجدے میں یا دوسری تیسری رکعت میں یاد آتا ہے کہ میں تو سورت ملانا بھول چکا ہوں، تو اس صورت میں اب حکم یہ رہتا ہے کہ نماز کو مکمل کر لیں اور اخیر میں سجدہ سہو کریں، نماز پوری ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی اور دوسری رکعت میں اگر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے یا فرض کے علاوہ واجب، سنت اور نفل میں تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو ان سب صورتوں میں یہی رہے گا کہ رکوع میں یاد آئے تو واپس آئے گا، سجدہ سہو بھی کرے گا، رکوع کے بعد یاد آتا ہے تو واپس نہیں آئے گا بلکہ اخیر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ فرض نماز میں پہلی اور دوسری میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے، البتہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھاتا ہو تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ مسئلہ بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھتا گئے، فرض نماز کوئی اکیلے ادا کر رہا گئے، تو ایسے بندے کے لیے مستحب اور بہتر یہ کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب اور بہتر ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے۔ تو یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ امام ہی کے متعلق ہوگا کہ تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانی ہے، لیکن غلطی سے اگر سورت ملا دی تو اس صورت میں کیا حکم رہے گا؟ تو حکم شرع یہ ہے کہ اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بغیر سجدہ سہو کے نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ امام کے لیے مکروہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ ملائے۔ منفرد اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے جیسا کہ بتایا گیا کہ مستحب اور بہتر ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا
تو اب اس بارے میں کیا حکم رہے گا؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے، اگر کوئی بھول گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ قابل توجہ ہے کہ اگر وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرا ہے یا نہیں. اس لیے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں، لیکن 3 مرتبہ تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے. تو اگر وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ تسبیح کی مقدار ٹھہرا گئے لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو اس صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا. البتہ اگر 3 تسبیح کے برابر ٹھہرنا بھول گیا تو اب چونکہ واجب کا ترک ہوا کہ اخیر میں سجدہ سہو کرنا اس پر لازم ہوگا. جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تعدیل ارکان بھول گیا، یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرا نہیں، تو اب اس صورت میں کیا سجدہ سہو لازم ہوگا اس پر؟ تعدیل ارکان میں عوام کے لیے عرض کر دوں کہ یہ بھی واجبات نماز میں سے ایک واجب ہے. ہمارے یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز ادا کرتے ہیں امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں یا اکیلے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ وہ بہت جلدی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، جن میں رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، سیدھا کھڑا ہونے کے بعد ٹھہرنا واجب ہے. تو بہت سارے لوگ جلد بازی میں اس طور پر نماز ادا کرتے ہیں کہ ابھی رکوع سے سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی 2 سجدے کے درمیان سیدھا بیٹھنے کے بعد 1 مرتبہ تسبیح کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی واجب. اب یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جلد بازی میں 1 سجدے کے بعد ابھی سیدھا بیٹھے بھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے اور ایسے شخص کی نماز کے بارے میں حکم یہ رہتا ہے کہ اس کو دوسری مرتبہ نماز دہرانا یہ واجب اور ضروری ہوا کرتا ہے. امام کے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں کبھی موقع ملتا ہے کہ بعض لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے یا اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے ابھی سیدھا کھڑا ہوئے، ابھی امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں نہیں گئے کہ اس سے پہلے ہی وہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ امام سے پہلے ہی سجدے میں جانا شروع کر دیں، امام سے پہلے ہی جھکنا شروع کر دیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. تو امام کے پیچھے بھی جب نماز ادا کریں تو اس کا لحاظ رکھیں، اکیلے نماز پڑھنے والے بھی اس کا لحاظ رکھیں. تو تعدیل ارکان یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد 1 تسبیح کی برابر ٹھہرنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے 1 تسبیح کے برابر ٹھہرنا، رکوع اور سجدے میں 1 تسبیح کے برابر ٹھہرنا، یہ واجبات نماز میں سے گئے. اگر کوئی بندہ اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا گئے سجدہ سہو کافی نہ ہوگا، نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. غلطی سے اگر چھوٹ جائے سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی. جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نفل نماز میں دوسری رکعت کا قاعدہ اگر کوئی شخص بھول گیا تو اب اس صورت میں کیا حکم رہے گا؟ نفل نماز کا خاص طور سے اس لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ نفل نماز ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، اس میں جو 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا جاتا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ یہ قاعدہ بھی قاعدہ اخیرہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے. اسی لیے 4 رکعت والی سنت غیر موقدہ یا کوئی 4 رکعت والی نفل نماز پڑھتا ہے، دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ اتحیات کے ساتھ درود ابراہیم بھی ملائے
اور ساتھ میں دعائے معصورہ بھی پڑھے۔ ایسے ہی تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو پہلے ثنا پڑھ گئے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائے۔ یہ مستحب اور بہتر گئے سنت غیر موقدہ اور نفل نماز میں۔ تو اس لیے خاص طور سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جب 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض گئے تو اگر کوئی وہ فرض چھوڑ کر کے بھول سے کھڑا ہو گیا یا دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا بھول گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو علماء نے فرمایا کہ بالکل سجدہ سہو کر لینے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ قاعدہ اگرچہ فرض گئے لیکن جب چھوٹتا گئے تو اس کو واجب کے حکم میں مانا جاتا گئے اور سجدہ سہو سے نماز کو مکمل مان لیا جاتا ہے۔ جی حضور، آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایک رکعت کے بعد کوئی شخص بیٹھ گیا تو پھر اس کو بعد میں یاد آیا تو اب اس صورت میں کیا سجدہ سہو واجب ہوگا اس پر؟ ایک رکعت کے بعد بیٹھنا تو نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی بھول سے بیٹھ گیا، اب یہاں پر یہ ہے کہ بیٹھنے میں 3 تسبیح کی برابر تاخیر ہو گئی تو اس صورت میں یاد آتے ہی کھڑا ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور بیٹھنے میں اگر 3 تسبیح کے برابر تاخیر نہیں ہوئی، جیسے ابھی بیٹھنے جا رہا تھا، یاد آ گیا یا پیچھے سے لقمہ دیا گیا، فوراً کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔